جب اللہ تعالیٰ تہجد میں دعا قبول کرنے لگتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ آپ کی دعا تہجد میں قبول کرنے والا ہوگا تو آپ کو یہ کچھ خاص علامات محسوس ہوں گی کہ آپ کا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے اور آپ کے حالات میں بہتری آنے لگتی ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود کو اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس کے تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے نا، تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا قبول کر لی ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد خاص سیاہی کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری ہے۔ صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے میں نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی تمہاری دعا اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے، وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہیں ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے معجزے غیب سے اترا کرتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو سارے عرش والے اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لاتے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو۔ اے دن بھر مسکرانے والے، پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو نا اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، اور وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کا جواب تمہیں لگتا ہے کبھی نہیں آنے والے، پھر وہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے کن لکھ دیا گیا ہے۔ اب میں تمہارے نصیب میں مان گیا ہوں، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ تہجد میں کچھ تو تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے، کچھ تو خاص ہے تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر لاتا ہے، کچھ تو خاص ہے تبھی اللہ کسی کو ہی چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے نا پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تمہارا تہجد تک آنا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، پھر تم کیوں اس کی دیری کا انکار سمجھتے ہو؟ تب اللہ کی طرف سے دعوت نامہ، جب اللہ کسی کو ملاقات کرنی ہو، بات کرنی ہو اور وہ تہجد کی لگن لگاتے ہیں، جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے، پھر رات کی تاریکی اس کے عالم میں خدا اپنے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہر کی حدوں کو توڑے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور محبت کی کیفیت لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا ہے اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں تھی، اور پھر طلب اللہ ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے مگر اختتام صرف اللہ سے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح اللہ کے روبرو سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے، اور پھر
کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل جاتا ہے نا تو سکون عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اندر جذب کر لیے ہوں، روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی، پھر رات کی نیند سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے، پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔